بالغیب انه كان وعده مأتیا لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ تعالی کل جو ہم آیت کر رہے تھے آیت نمبر 6 تھی جو کہ کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، تو تھوڑی سی رہ گئی ہے، اس کو انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 6 میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں پر بات ہو رہی تھی کہ زکریا علیہ السلام نے کیا دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے جو اولاد دے تو اس کو ایک پسندیدہ انسان بھی بنا، یعنی اپنی نظر میں. اس پر ہم بات کر رہے تھے، اور وہ میرا وارث بھی ہو اور یا آل یعقوب کی بھی وراثت پائے. یہ ہم نے بات یہاں کی تھی. تو شروع کا تو جو ہم نے الحمدللہ کور کر لیا تھا، بس اب آخری کے حوالے سے ہم دعا کو دیکھ رہے تھے کہ جو ان کی دعا ہے، جو بات تھوڑا سا میں اینڈ سے شروع کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو ایک ذہن میں تازہ ہو جائے کہ کیا بات کی جا رہی تھی. کہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارا جو دنیا میں کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے بس دعا مانگتے ہیں. ہم اس کو میں اچھائی یا برائی نہیں دیکھتے. یعنی یہاں پہ زکریا علیہ السلام نے خاص ایک شرط کے ساتھ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ اگر تو وہ آپ کی رضا کے کام کرنے والی اولاد ہے، آپ کو راضی کرنے والی اولاد ہے، آپ کی اطاعت گزار اولاد ہو آگے جا کے تو مجھے وہ اولاد ملے. اگر یہ بات نہیں ہے تو یعنی میرے لیے وہ کوئی خوشی کا مقام نہیں ہے ایسی اولاد کا پانا جو آپ کی نافرمان ہو. تو یہ جو چیز ہے یہ ہم نے اس سے سبق لینے کی ضرورت ہے. جو کل بھی میں نے آپ کو بات بتائی تھی، تھوڑا سا اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ آپ سے میں نے اس کے حوالے سے جو بات کی تھی وہ یہ کہی تھی کہ سب سے بڑا جو سبق اس میں موجود ہے اس کے حوالے سے ہمیں، آپ کو اور ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ سے اپنے بچوں کی خوشی مانگیں تو ہمیں کیا مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کی خوشیاں مجھے اپنی اللہ کی اطاعت کے ساتھ نصیب فرما. تو یہ ہم نے کل بات کی تھی نا کہ یہ ہمارے لیے سبق موجود ہے کہ صرف اپنے بچوں کا اچھا کریئر، ان کا کوئی بہت بڑا ڈگری، ان کی دنیاوی کامیابی یا بچیوں کی بہت اچھی جگہ پہ رشتے کی کامیابی، تو یہ کافی نہیں ہے. یہ پتہ چل رہا ہے نا اس سے کہ یعنی مراد یہ ہے کہ جہاں کہیں اس بچی کا رشتہ ہو تو وہاں وہ اللہ کی اطاعت تو کر سکے نا. بچہ اگر اچھا کریئر بنا رہا ہے بنائے، لیکن اللہ کی اطاعت کے ساتھ بنائے. اچھا کریئر دنیا بنے اس کی، لیکن نماز پڑھنا تو نہ چھوڑ دینا، دعائیں کرنا تو نہ چھوڑ دینا. تو یہ آپ دیکھیں کتنی اہم بات ہے جو ہم مائنس کر دیتے ہیں اپنے بچوں کی دعا میں. ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ زیادہ تر کیا کہتے ہیں؟ اللہ تمہیں اپنے بچوں کی خوشیاں دکھائے، یہ کہتے ہیں نا. بس یہ کافی ہوتا ہے. تو خوشی کا معیار تو میرا اور آپ کا بنایا ہوا ضروری نہیں نا اللہ کی رضا کا ہو. خوشیاں تو پتہ نہیں ہو سکتا ہے کسی کو بہت ہی پیسہ لٹانے میں خوشیاں مل رہی ہیں بچوں کو مثال کے طور پہ، تو یہ معیار تو نہیں ہوا نا. اللہ تعالیٰ تو راضی نہیں ہے. تو اگر ہم ایسی ابز دعا مانگیں گے کوئی قبولیت کا وقت تو اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ ایسی نافرمانی کی دعا قبول کر لے، پھر کیا ہوگا؟ تو اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ جب تک انسان، جو اہم بات پتہ چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ اگر انسان قرآن کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے تو آپ یہ سوچ لیجئے کہ اس کی دعاؤں کا بھی کیا معاملہ ہے دنیاوی حوالے سے. کیا کچھ وہ اپنے لیے فتنہ مانگ رہا ہے، کیا کچھ وہ اپنے لیے ایسی چیزیں مانگ رہا ہے جو اس کو خود ادراک نہیں کہ کل اس کو اس حال پہ پہنچا رہی ہیں. تو بہت ہی کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے نا. میں اس معاملے بہت بڑا سبق ہمارے لیے اس میں موجود ہے. اور اس میں بات یہ ہے کہ جو ہم جب یہ دعا ہم یہاں پر کرتے ہیں جو انہوں نے زکریا علیہ السلام نے کی، تو اس سے ایک اور بات پتہ چل رہا ہے کہ جو بچیاں ابھی
ماں نہیں بنی، جو تو بن چکی ہیں وہ تو آگے کی کریں گی نا، جو ماں نہیں بنی تو ان کے لیے بہت بڑا سبق موجود ہے. یا آپ کی اپنی بچیاں یا آپ کی بہویں آگے جا کے اسٹیج پر آتی ہیں تو ان سے آپ یہ دعا کریں کہ پریگنینسی کے ساتھ ہی یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ پیدا ہونے والی اولاد جو ہے وہ جیسے انہوں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک پسندیدہ انسان بنا، پسندیدہ شخصیت بنا. تو پریگنینسی سے اپنے بچوں کو یہ سمجھائیں کہ وہ یہ بچیوں کو کہ وہ یہ دعا کریں. بچے بھی، لڑکے بھی جو ہیں وہ اپنے اولاد ہونے والی اولاد کے لیے کرتے ہی ہیں نا دعا، تو یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ تیری رضا کے کام کرنے والا ہو. کتنی پیاری دعا ہے نا کہ آپ نے اپنے ابھی پیٹ میں ہی بچہ کچھ مہینے کا ہی ہے اور آپ نے یہ دعا کر لی، تو انشاءاللہ تعالیٰ جب اتنی پہلے سے کسی بچے کے لیے ہدایت کی دعا کی جائے گی تو اللہ نے چاہا تو بہت امید ہے نا آگے جا کے بھی انشاءاللہ وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے گزرے اس کی زندگی اور اتنے چیلنجز نہ آئے جو آج ماں باپ کو ہیں. وجہ یہ ہے نا دعا ہی نہیں کرتے نا، بس ان کی خوشیاں مانگتے رہتے ہیں ہر چیز میں، بس یہ خوش رہیں، یہ ان کو یہ خوشی مل جائے، ہمیں یہ خوشی مل جائے. کہیں پر بھی نہ اللہ کا ذکر ہے نہ اطاعت کا ذکر ہے. اور دیکھیں یہ عین ممکن ہے نا، آپ لوگ اس چیز کو مانیں گے کہ اللہ کی اطاعت میں بھی پلیزر عین ممکن ہے کہ نہیں ہے. ایسا ضروری تو نہیں ہے کہ یہ جو دنیا نے ہمیں کانسیپٹ دیا ہے کہ جب تک ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں تو ہمیں کوئی خوشی نہیں ملتی، جب تک 2-3 کام ایسے نہ کر دیں. خاص طور پہ شادی بیاہ کے موقع پر آپ دیکھیں درس بھی رکھیں گے، سب کریں گے، اس سے پہلے 3-4 کام خوب اللہ کی نافرمانی کے بھی کریں گے جیسے وہ مسٹ ہے، اس کے بغیر شادی کی تکمیل نہیں ہوگی. آپ سب جانتے ہیں، کوئی بات چھپی نہیں ہمارے معاشرے میں جو عام طور پہ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا کہ ہمیں شیطان نے سکھایا ہے، ورنہ عین ممکن ہے کہ اللہ بھی راضی ہو اور انسان بھی راضی ہو. کیوں نہیں ایسا ممکن ہے؟ بچوں کو کیوں نہیں ایسی تربیت ہم دیں کہ وہ یہ اپنی خوشیوں کو ود ان شریعہ تلاش کریں. یعنی جب وہ فرمائش بھی کریں اپنے ماں باپ سے تو وہ کہیں کہ ان کو خود پتا ہو کہ شریعت کے اندر کی ان کی لمیٹیشنز کیا ہیں، تو وہ اسی کے اندر سوال بھی کریں ماں باپ سے کہ بھئی یہ چیز میں چاہتی ہوں. اور جب آپ تک وہ بات ہے تو آپ کہیں ہاں، کیونکہ آپ نے اویئرنیس اس کو بچپن سے دی تو وہ یہ بات کرے گی نا اولاد، ورنہ نہیں کرے گی. ورنہ وہ بھی آپ سے ڈیمانڈ کرے گی بس میری خوشی یہ ہے، میں یہ چاہتی ہوں، میں یہ چاہتا ہوں. اور ان کو تو اپنے اچھے برے کا نہیں پتا نا جب تک ہم انہیں نہ بتائیں. تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ جب تک انسان قرآن نہ پڑھے اس کو تو زندگی گزارنا تو دور کی بات ہے، دعا جیسا آسان کام کرنا بھی نہیں آئے گا. کیونکہ بچے چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں ان کو بھی ہم کہتے ہیں دعا کرو، سکھا دیتے ہیں نا، وہ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا تمہیں فلاں چیز چاہیے تم اللہ سے مانگ لو. لیکن پتہ یہ چل رہا ہے کہ اتنا آسان کام بھی قرآن کا علم یا اللہ کا جو علم ہے اس حاصل کیے بغیر نہیں جان سکتے. اپنے لیے ہی ہم آپ سمجھیں کہ خندق کھود رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ. تو بہرحال یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا ہمیں اور جو اس کو سم اپ بس کرتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام نے جو یہ دعا مانگی تو اس میں ہمیں 2-3 چیزیں سامنے ہمیں آ رہی ہیں کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو ہماری دعا کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. تو اس میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ صحیح جذبہ زکریا علیہ السلام کا نظر آ رہا ہے، صحیح موقع پر انہوں نے دعا کی، اور دوسری بات یہ کہ ان کا مقصد بہت اعلیٰ تھا. یعنی انہوں نے اولاد مانگی جو دنیا میں سبھی مانگتے ہیں. کون ایسا ہے جو ہم سب جانتے ہیں کہ شادی کے بعد جو سب سے پہلے ایک عورت دعا کرتی ہے وہ اولاد کی کرتی ہے، سب دعا کرتے ہیں. تو لیکن یہاں ان کی دعا میں فرق ہے کہ ان کا مقصد یہ ایک مقصد کے تحت اولاد بھی مانگی جب نا امید ہو گئے. اور یہاں پر اور ہم نے مزید دیکھا فیکٹرز کے خلوص ہے ان کی دعا میں، عاجزی نظر آ رہی ہے، آوزاری نظر آ رہی ہے، اور دوسرے کوئی بدگمانی نہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ بالکل اس انداز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ بہتر سمجھیں تو ٹھیک ہے، ورنہ مراد کیا ہے کہ نہیں ابھی تک نہیں بھی اولاد تو اب تک بھی کوئی شکایت تو نہیں ہے آپ سے. ایسے ہی لگ رہا ہے نا کہ وہ تو پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا تھا میں نامراد کبھی ہوئی نہیں آپ سے دعا مانگ کے. تو یہ بھی بڑا پیارا ایک اینگل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے یہ احساس اپنے اندر رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیشہ میرے ساتھ اچھا کیا ہے اور ابھی بھی مجھے امید ہے تو میرے ساتھ اچھا کرے گا. یعنی سوچے تو نا انسان کے اللہ سے مخاطب ہے. اور ایسی دعا کی جائے کہ جس میں کہ کوئی وسیلہ نہ ہو اور قبولیت اور دعا کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہ ہو، یعنی اپنائیت کے ساتھ دعا مانگی جائے تاکہ وہ مزید قبول ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتے. اسے ترمذی نے روایت کی ہے کہ یعنی مراد یہ ہے کہ ایسا غافل دل کے دماغ جو ہے وہ کہیں اور لگا ہوا ہے اور انسان دعا کیا مانگ رہا ہے اس کو پتا نہیں. تو وہ جو کل ہم نے بات کی تھی نا اس میں وہ چیز نہیں آتی کہ آپ کا ایک روٹین ہے ڈیلی دعا مانگنے کا. یعنی یہ وہ چیز ہے جو جس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے جو ہم لوگوں نے کل بات کی تھی کہ رٹی رٹائی دعائیں مانگنا.
کہ اتنا زیادہ رٹ گئی ہیں دنیا کی چیزیں کہ بس دنیا کے علاوہ جو ہے نا بس اور کچھ بھی نہیں، بس 4 باتیں کی، صرف اور صرف 4 باتیں کہ بس یہ جیسے کہتے ہیں نا دولت مل جائے، رشتہ ہو جائے، کریئر بن جائے، بس ختم. اور دھیان بھی نہیں ہے کہ مانگ کیا رہے ہیں، کوئی اللہ سے خوشو بھی نہیں. تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا پھر یہ تھوڑا بیریئر بن جاتی ہے، کیونکہ ہم نے ابھی ہم نے سبق ہی یہ دیکھا ہے کہ بار بار اپنائیت کا ذکر ہے، بار بار اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنے کی بات ہو رہی ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. اب ذرا سا موضوع آپ دیکھیں گے کہ تھوڑا بدل رہا ہے. یہاں سے اب مریم علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام کا پہلے ذکر ہے، پھر مریم علیہ السلام کا واقعہ پورا آئے گا ہمارے سامنے. تو تھوڑا سا ٹاپک اب دعا سے آگے بڑھ رہا ہے. آیت نمبر 7 دیکھتے ہیں. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیعا. جواب دیا گیا، اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا. اب آپ دیکھیں جو انہوں نے دعا مانگی تھی، اور اتنا جو ہم نے طویل کل سمجھے پوری کلاس ہی تقریباً دعا کے اوپر تھی، تو اس کا جو سبق ہم نے اپنے لیے لیے، تو زکریا علیہ السلام نے جس طریقے سے دعا مانگی تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے قبول کی. تو ہمارے لیے بھی سبق ہے نا کہ اگر ہم یہ طریقے اپنائیں گے زکریا علیہ السلام کے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری بھی دعاؤں میں اثر پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ. اب یہاں پتہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی، اور بہت ہی ایک جو پیاری بات ہے زکریا علیہ السلام کی دعا سے جو ان کو ایک انعام ملا، وہ یہ ملا کہ آپ کو پتہ ہے یہ نام یحییٰ اللہ تعالیٰ نے خود رکھا. یہ کتنا بڑا آنر ہے نا. اچھا اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں اگر کبھی آپ غور کریں نا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے اوپر الگ الگ قسم کی رحمتیں اور ایک خاص ٹچ ان کے ساتھ اپنا رکھا. ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ معاملہ ایسا کیا نا کہ جیسے آپ یہ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اگر آپ دیکھیں تو ان سے کلام کیا، ان کو ایک الگ آنر دیا. اسی طرح آپ ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا آرڈنری ان کے ساتھ تعلق رکھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انداز ہے اپنے چنے ہوئے بندوں کے لیے. تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اوپر احسان کیا کیا، یا ایک ان کا ایک پیارا ایک تعلق جو تھا زکریا علیہ السلام سے، تو اس میں انعام کے طور پہ یہ جو نام ہے یحییٰ، یہ انہوں نے خود تجویز کیا اللہ تعالیٰ نے، اور بہت ہی غیر معمولی نام تھا. اور اس میں یہ جو ورڈ بنا ہے نا، حیون سے یہ ورڈ بنا ہے، اور یہ نام غیر معمولی تھا مگر کہنے میں آسان اور مطلب بھی اس کا اچھا. اور جیسے آپ دیکھیں کہ آج جب ان کے بچوں کے آگے بچے ہوتے ہیں یعنی ینگ لوٹ کے، تو ان کو سب سے زیادہ جو آج چیز ان کو بودر کرتی ہے وہ کیا ہوتا ہے، بہت یونیک نام ہو، کسی اور کا وہ نام نہ ہو. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آنر دیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جو نام رکھا تو وہ تو ایسا دنیا میں کسی نے رکھا ہی نہیں تھا، تو خود بخود ایک یونیک بھی ہو گیا ان کے لیے نام. پھر آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 8 اور 9. قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا قال کذلک قال ربک هو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا. عرض کیا گیا پروردگار بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا. جواب ملا ایسے ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا. اب یہاں پہ دیکھیے جیسا پہلے بھی زکریا علیہ السلام نے اس بات کو ایڈمٹ کیا تھا کہ ان کی عمر بہت ہو گئی ہے، اور آخر کا جو ورڈ ہے یہ اردو میں آپ بالکل اگر اس کو ٹرانسلیٹ کریں عربک ورڈ کو تو بانجھ آتا ہے، انفرٹائل. اور یہ جو بانجھ ہونا ہوتا ہے یہ مرد کے لیے بھی ہوتا ہے اور عورت کے لیے بھی ہوتا ہے. اب تک شاید جو لوگوں کے ذہنوں میں، یا اگر آپ کو اس کا علم ہے یا نہیں ہے، کہ ایک عورت کو بانجھ کہتے ہیں نا، لیکن مرد کے اندر بھی بعض دفعہ جو یہ ہوتے ہیں سپرمز کے اندر کوئی جان نہیں ہوتی ہے تو وہ بھی بانجھ ہو سکتا ہے. یعنی بعض دفعہ مرد بھی وہ ریزن بنتا ہے جس کی بنا پہ ایک عورت کو یا ایک اس کی بیوی کو اولاد نہیں ہوتی. تو اسی لیے یہ آخر کا ورڈ جو ہے وہ دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا. اور اگر آپ ایسے دیکھیں تو یعنی جب بانجھ کا ذکر عورت کے لیے کیا جائے گا تو یہ کہ اس کی وہ ایج آ جانا جس کو ہم اپنی زبان میں مینوپوز کہتے ہیں.
اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ اولاد نہیں ہوتی، تو انہوں نے یہی کہا کہ میری بیوی ایک تو یعنی اس کو بھی آپ ذہن میں لا سکتے ہیں کہ بھئی ایک تو پہلے ہی بانجھ ہے اور مینوپوز بھی ہو چکا، یعنی اس حد تک بوڑھی وہ ہو چکی. اور اتیا ورڈ جو ہے وہ مرد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی زکریا علیہ السلام نے اپنے لیے کیا کہ ہڈیاں اور جوڑ خشک ہو جائیں. تو جب جوڑ خشک ہو جاتے ہیں تو یہ جو مرد کا جو سپرم ہوتا ہے وہ ایکچولی ریڑھ کی ہڈی سے آتا ہے. تو جب جوڑ ہی خشک ہو جائیں تو آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہا، واٹ ایور اس کی ایج ہے. تو یعنی مراد کیا ہے، ایسے آپ اس کو مزید عربک ڈکشنری سے دیکھیں تو وہ لکڑی جو سوکھ جائے کسی کام کی نہیں رہے گی. اور مراد یہ ہے کہ بڑھاپے کا وہ آخری حصہ جب ہڈیاں اکڑ جائیں، بعض دفعہ اتنی اکڑ جائیں کہ چلنا پھرنا بھی دشوار ہو جائے. تو یعنی آپ سوچیں کہ یہ ان کی اسٹیج تھی جو انہوں نے ایکسپٹ اپنی بیوی اور اپنے بارے میں کیا کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہوگا، مطلب وہ حیران ہو گئے. یعنی اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ دعا کی تکمیل ان کے لیے سرپرائز تھا. وہ فار گرانٹیڈ نہیں لے رہے تھے کہ میں نے دعا کی بس قبول، یعنی وہ سرپرائز ہو گئے کہ میں نے تو بس دعا ہی کی تھی اور میں نے تو بس اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا، مجھے امید مکمل نہیں تھی کہ مجھے ملے گا. یہی انداز ہمارا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کر لے تو ہم اس کو فار گرانٹیڈ نہیں لیں یا روڈ سے اس کو گریب نہ کریں کہ ہاں یہ تو اللہ تعالیٰ کو کرنا ہی تھا، کیا ہوا قبول کر لیا، بلکہ ایک سرپرائز کے طور پہ لیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے دعا کی تھی اور آپ نے قبول بھی کر لیا الحمدللہ. تو بلکہ وہ حیران ہو رہے ہیں نا یہاں پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ فرشتوں نے جب انہوں نے یہ بات کی تو یہ نا قولا کذالک، تو فرشتوں نے زکریا علیہ السلام کا تعجب دور کرنے کے لیے کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹا دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیتا ہے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی، تو تم کچھ بھی نہیں تھے، یعنی تم ایک کسی شکل میں بھی نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ظاہری اسباب سے اگر تم دیکھو تو تم کیا تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی تو پیدا کیا، ایسی تمہاری اولاد بھی اللہ تعالیٰ دے گا. اور یہاں پہ جو اشارہ کیا جا رہا ہے اگر آپ یہ دیکھیں تو اس کو میریکل آف لائف یا میریکل آف برتھ کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کا بننا یا انسان کا اس دنیا میں آ جانا یہ اتنا بڑا معجزہ اور اتنی انہونی بات ہے اور اتنی بڑی چیز ہے کہ جس کا کہ عام طور پہ لوگ بچوں ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے دنیا میں ڈیلیوریز ہو رہی ہوتی ہیں اور بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کو اس کا ادراک نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے کتنی بڑی سائنس ہے اور کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور یا اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے یا اللہ تعالیٰ کا کارخانہ ہے جو پیچھے ورک کر رہا ہے. کتنا بڑا سب کچھ ایک نظام ہے جو چل رہا ہے. تو اس کو ہم تھوڑا سا دیکھیں گے اس کو سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے کہ پہلے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ باپ کی طرف سے آپ سمجھیں کہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، کتنے 250 ملین سپرمز ہوتے ہیں، جن میں سے صرف ایک سپرم ایسا ہوتا ہے جو ماں کے اووم سے میچ ہوتا ہے. 250 ملین میں سے ایک جسٹ ون ایک ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچہ کنسیو ہوتا ہے، جس کو ہم ورڈ کہتے ہیں نا. اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے سائنٹیفکلی کہ یہ اتنا مشکل کام ہے کہ 250 ملین میں سے ایک سپرم کو تلاش کرنا اور یعنی جس کا کہ اووم سے ملاپ ہو. اس کے لیے اگر 1000 یعنی آپ جتنے بھی بٹھا دیں، میں کہہ رہی ہوں 1000، ٹھیک ہے، آپ جتنے بھی لے لیں، مثال لے لیتے ہیں، چلے ہم 1000 سائنسدان بیٹھ کے اپنے ویل ایکوپڈ لیبورٹری میں بیٹھیں اور اس کے بعد وہ اس 250 ملین سپرم میں سے اس ایک سپرم کو تلاش کریں کہ جس سے کہ ماں کے اووم کا ملاپ ہوگا، تو ان کو سینکڑوں سال گزر جائیں، وہ نہیں ڈھونڈ سکتے. آج تک یہ کام نہیں ہو سکا ہے. اور جو نظر آ رہا ہے سائنس کتنی طرح، آپ دیکھیں یہ کہتے ہیں نا ہم نے اتنی ترقی کر لی، اتنی کر لی، کتنی بھی ترقی کر لیں اسی طرح کی اتنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم خود جانتے ہیں اس بات کو نا. تو آپ سمجھیں کہ ان کو سالوں لگ جائیں اور یہ ان میں سے ڈفرنٹ، آپ بتائیں نا کوئی معمولی بات ہے 250 ملین، آپ خود سوچیں تو صحیح نا، خود بھی سوچیں، ہے بھی نہیں پاسبل یہ. تو یہ ان کا جس کو کہتے ہیں نا ہے ہی نہیں، ان کا کام ہے ہی نہیں، ان کا جس کو کہتے ہیں نا کیلیبر ہی نہیں ہے کسی انسان سائنٹسٹ کا. اور یہ عمل روزانہ کی بیسس پہ ہزاروں کیا لاکھوں کیا، ہم سب اگر آپ پوری دنیا کو لائیں تو نہ جانے کتنے نا کروڑوں کے حساب سے آپ دیکھیں کہ یہ اووم اور اسپرم کا ملاپ ود ان 1 hour ہو جاتا ہے.
یعنی ایک شوہر اور بیوی کے تعلق کے بعد ود ان 1 hour اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ کنسیو، یعنی ملاپ کے بعد یہ بچہ اب کنسیو ہو گیا اور آگے پھر اس کی گروتھ ہوتی ہے. وہ تو 1 مہینے بعد پھر ماں کو پتا چلتا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1 گھنٹے کے اندر یہ پروسیس ہو جاتا ہے. 1 گھنٹے کے اندر سوچیں آپ ذرا. اور ہم خود جانتے ہیں کہ ایک ہی دن میں کتنی جو ہے وہ مائیں جو ہے وہ کنسیو کر رہی ہوتی ہے نا، کتنی مائیں کر رہی ہوتی ہیں. اور یہ تو صرف ہم انسانوں کے، ابھی تو ہمارا ٹاپک انسان ہے، ہم انسان کا کر رہے ہیں. آپ جانوروں کو بھی سوچ لیجیے، ان کو بھی لے آئیے، وہ بھی تو کنسیو، یعنی ان کے بھی تو ہو رہا ہوتا ہے نا، ان کی بھی تو مادہ ہے. تو آپ یہ دیکھیں یہ کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر جو اگر یقین کرنا چاہے تو یہ ایک اتنا بڑا میریکل آف برتھ جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں ہمارے سامنے ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم اپنا سوچیں کہ ہمارا وجود، میرا وجود، میرے بچوں کا وجود کیسے بنا؟ کس نے اس کو تلاش کیا؟ اللہ الخالق نے. اتنی بڑی وہ ذات ہے. پھر مزید جو بات آتی ہے اس میں بہت ساری سائنٹیفک ریسرچز ہیں. میں تو آپ کو ایک مطلب بہت لمبی لمبی وہ نمبرز ہیں اور ایگز کے بارے میں کہ اتنے ایگز ہوتے ہیں، یہ میں تو بالکل آپ کو وہ چیزیں بتا رہی ہوں کہ تاکہ جو ہے وہ سمجھ آ سکے نا شارٹ کر کے. مزید یہ کہ جب ایک عمل یہ شروع ہو جاتا ہے نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا 1 گھنٹے کے اندر سارا یہ ہوتا ہے جب عمل، تو اسی درمیان میں ایک سیل جو ہوتا ہے وہ اب ملٹیپلائی ہونا شروع ہوتا ہے. جب سیل ملٹیپلائی ہوتا ہے یعنی کنسیو کے بعد نا، تو جب وہ ملٹیپلائی ہوتا ہے تو وہ سیل جو ہے وہ دیکھنے میں سب ایک جیسے لگ رہے ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ وہ لگا کے بیٹھ کے دیکھیں، جو یہ ان کے سائنٹیفک، ان کی باقاعدہ جو خوردبین ہوتی ہے نا، اس میں وہ دیکھیں، اور ان کے جو لیبورٹری کے مٹیریل ہوتے ہیں لیب میں بیٹھ کے، تو ایک جیسے سارے سیلز لگ رہے ہوتے ہیں. اور یہ سارے سیل کہلاتے ہیں اسٹیم سیلز، STEM. یہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں اور دیکھنے میں پتہ نہیں چلتا. اچھا، یہ سیل آگے کیا کام کرتے ہیں؟ جب کنسیو ہو گیا نا، گریجولی 1 مہینے کے بعد جیسے جیسے گروتھ ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے نا اتنا بالکل ایک ذرہ ہوتا ہے جب گروتھ کنسیو کرتی ہے ماں، پھر وہ یوں 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 بڑھتا ہے. تو جیسے جیسے وہ بڑھتا ہے تو یہی سیل آگے جا کے اس سیل میں سے کوئی زبان بنتی ہے اسی سیل سے، کوئی دل بن جاتا ہے، کسی سے آنکھیں بن جاتی ہیں، یا آہستہ آہستہ اسی سیل سے نا. اب کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ پھر بچے کے مختلف سسٹم، باڈی کے ڈائجسٹو سسٹم جسے ہم کہتے ہیں، ہارٹ سسٹم بنتا رہتا ہے. ڈاکٹرز کا یا سائنٹسٹ کا کہنا یہ ہے کہ یہ سیل اتنے قریب ہوتے ہیں، اتنے قریب اور اتنے ہوتے ہیں کہ اگر 10 ملین سینٹی میٹر کا بھی فرق پڑ جائے، یعنی آپ سمجھ لیجئے اتنا بالکل اس کے رائی کے دانے سے بھی کم اگر فرق پڑ جائے تو ہو کیا سکتا ہے اس سے، یعنی اگر یہ غلطی ہو جائے تو آنکھ ہاتھوں پہ آ جائے، نکل آئے بچے کے، یا یہ کہ زبان پیٹ کے اندر گروتھ ہو جائے، یا کان جو ہے وہ ناک کے اوپر آ جائے. تو اگر کیونکہ ایک سیل سے 30 بلین سیلز بنتے ہیں مزید، جو یہ سارا سسٹم ایک اندر ماں کے اندر بچے کا بناتے ہیں، تو وہ اتنے قریب ہوتے ہیں کہ یعنی کچھ بھی اس میں اگر انسان یہ کام کرے تو اس سے بلنڈرز ہو جائیں. یعنی میں بتا رہی ہوں نا آپ کو کہ وہ کچھ ایک سیل کو ادھر کر دے، ادھر پش کر دے، تو کچھ کا کچھ ہو جائے ود ان سیکنڈ. پتا چلا ہارٹ جو ہے وہ ڈائجسٹو سسٹم میں آ گیا، ڈائجسٹو سسٹم دماغ کے پر چلا گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان چیزوں کو ایک انسان کے اندر، اور ویسے اگر آپ ٹوٹل دیکھیں تو ایک انسان کے اندر 100 ٹریلین سیلز ہوتے ہیں جن میں سے یہ سیل کام کرتے ہیں. اور اگر آپ میتھمیٹک کے حساب سے اگر ہم اس وقت کیلکولیشن کرنا شروع کریں تو نارمل بچہ بننے کے 0 چانسز ہیں، 0 ہیں. اگر ہم یعنی دنیاوی لحاظ سے بات کریں نا کہ کوئی سائنٹسٹ بیٹھ کے یہ کام کریں، لیکن آپ یہ بتائیے ہم نے کتنے بچوں کو ایسا دیکھا ہوگا کہ ان کی ناک کے اوپر زبان ہے یا آنکھوں کے اوپر کان لگے ہوئے؟ مطلب یہ تو ہوتا ہی نہیں، بالکل بھی نہیں ہوتا. اگر اب نارمیلٹی ہوتی بھی ہے بہت ہی کم، تو ایسی نہیں ہوتی جو ہم بات کر رہے ہیں ابھی. تو اس بات پہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اس بات سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کون ہے جو ہمارے گودوں میں ہنستا کھیلتا نارمل بچہ گود میں ڈال دیتا ہے. ورنہ اگر کتنے ہی بچے اللہ نہ کرے کہ ایب نارمل ہوتے ہیں، کم ہی ہوتے ہیں. میجورٹی تو اللہ تعالیٰ نارمل بچہ دیتا ہے، اور اس کے باوجود اس کے بچے کے پیدا ہونے پہ اس کی ناک کے اوپر کمنٹ کرنا، اس کے کمپلیکشن کے اوپر کمنٹ کرنا، اس کے ویٹ کے اوپر، کبھی زیادہ ہے تو بھی باتیں کرتے ہیں، کم ہے تو بھی باتیں کرتے ہیں.
ماں کو کہتے ہیں اتنا کھایا بچہ اتنا ہیلدی ہو گیا اور پھر یہ ہوا وہ ہوا کمپلیکیشن، اور اگر دبلا ہے تو بھی باتیں کرتے ہیں کچھ کھایا ہی نہیں انہوں نے تبھی دیکھو اتنا کمزور سا بچہ پیدا کیا. ہر بات میں کامنٹ ہے نا ہمارے یہاں. تو آپ یہ سوچئے کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے بہت ہی مختصر میں نے بات رکھی، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ہمیں زیب دیتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس جو اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے میریکل آف برتھ جس کو کہتے ہیں، اس کے اوپر ہم کوشچن کر سکیں. کم ہی لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی شان خلاقی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے.